बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। एक दरख्वास्त फिर कर दें कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स उस पर छोड़िए ताकि बात आगे बढ़ सके और हमें भी कुछ गाइडेंस मिले कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है, उसे किस हद ले जाने की ज़रूरत है, उसमें कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है। हाँ, तो बात यह है कि जंगबंदी में तोसी हो गई। ये हर लिहाज से अच्छी बात है और इसे खुशाइन समझना चाहिए। अब जंगबंदी में तोसी क्यों हुई, इसकी तफसील में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है और पाकिस्तान के कहने पर हम जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। वहाँ तक की बात ठीक है, पाकिस्तान के कहने पर कर दी या आपने अपनी अपनी वजह से कर दी, लेकिन जंगबंदी में तोसी हो गई और यहाँ तक बात मुनासिब है और दुरुस्त है और बेहतर है। इससे मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं होंगे, मुज़ाकरात का मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात अटके हुए क्यों हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन तेहरान में रहे। वहाँ उनकी क्या बात हुई, उससे लगता था कि बड़ी तफसीली बात उनकी हुई है और छोटी छोटी जो तफसीलात थी वहाँ तय हुई हैं। उसके बाद ये इम्कान पैदा हो गया था कि अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और मज़ीद इम्कानात होंगे। तो लेकिन इसके बावजूद भी मुतवक्के मुज़ाकरात नहीं हो सके। जो उसकी मुमकिन वजूहात हैं वो ईरान के नुक्ता नज़र से अगर देखें तो उसमें यह है कि ईरान में इस वक्त कोई मरकज़ी रहनुमा नहीं है जो कि अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट कर सके। अली ख़amenei के कत्ल के बाद उनके बेटे को रहबर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हैं, बीमार हैं, जो भी वजह है वो अभी तक सामने भी नहीं आए या शायद अपनी सिक्योरिटी की वजह से सामने नहीं आए। लेकिन वजह जो भी हो वो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सके जैसे कि उनके वालिद साहब ने की हुई थी। और कोई भी लीडर हो जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसको अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने में कुछ वक्त लगता है। रहबर मुज्तबा साहब को अभी चंद दिन हुए हैं और ऐसे हालात में उनको इक़्तिदार मिला है कि वो उसको इस्टेब्लिश भी नहीं कर सके और फिर उनके सेहत के मसाइल हैं उन पर भी सवालात हैं। तो उनकी इस रहबर की कमज़ोर क़यादत की वजह से अब कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो मुख्तलिफ़ गिरोहों को इकट्ठा करके अपना फ़ैसला सुना दे कि ये फ़ैसला है और सारे लोग जो हैं उसको मान लें। इस वक्त ईरान में बज़ाहिर लगता है कि जो सिविलियन लीडरशिप है, सदर पज़ेश्कियान और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इराक़ची, वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सुलह की तरफ जाना चाहते हैं और क़दरे नर्म रवैया अख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी फ़ौज है, जो उनके पासदारान हैं, वो सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ऐसे हर मुज़ाकरात में, हर मामलात में, जंग और अमन के मामले में ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन दोनों गिरोहों को इकट्ठा करके एक मकान पर लाने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। इस वजह से ख़राबी भी हो रही है। और उसके बाद ये कि ईरान जिस चीज़ पे इसरार कर रहा है वो उसकी बात नहीं मानी जा रही। ईरान के जो मुतालबात हैं, सीधे से 4 मुतालबात हैं कि पहले तो हम पे जो पाबंदियां हैं वो बराह रास्त पाबंदियाँ अमेरिका से हैं, जो इनडायरेक्ट पाबंदियाँ हैं, मुआशी पाबंदियाँ, वो ख़त्म की जाएँ। जो उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जो कोई 100 अरब कहता है, कोई 120 अरब कहता है, कोई कम बताता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट है, वो रिलीज़ किए जाएँ और हमें दिए जाएँ पैसे। न्यूक्लियर के बारे में वो ये कहते हैं कि हमारा कोई फ़ौजी मकसद नहीं है, लेकिन जो कुछ हम करना चाहते हैं एनरिचमेंट हम यहाँ करेंगे जो कि उन्हें हक़ हासिल है NPT के तहत। अगला मुतालबा उनका यह है कि हॉर्मुज़ पे उनका इक़्तिदार जो है वो तस्लीम किया जाए। अब ये मुतालबात जो हैं ये बड़े पेचीदा हैं। अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कि इनमें से कोई बात भी नहीं मानी जाएगी। सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो सारे मुतालबात, बल्कि उन्होंने ये कहा सारे मुतालबात मान लिए गए हैं, वो हम उन पर ब्लॉकेड कर रहे हैं और उनके शिप्स को रोकेंगे, ईरान के शिप्स को रोकेंगे
اور دوسرے شپس کو جانے دیں گے. ایران کہتا ہے کہ ہمارے شپس جائیں گے, باقی شپس جو ہیں ان کو روکا جائے گا. تو اس سے تو لڑائی بڑھنے والی بات ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو ہم جو انریچڈ یورینیم ہے جو کچھ 400 کلو گرام سے اوپر ہے اور 60% انریچڈ ہے, وہ ہمارے حوالے کیا جائے گا. یہ بات طے ہو چکی ہے ان کے کہنے کے مطابق. ہم ان کو پیسے بھی نہیں دیں گے, یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ طے ہو چکی ہے. ایران نے گویا سب باتیں مان لی ہیں, ہارمز بھی کھول دیں گے وہ, لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہوا. اور پھر ان کے جو اسپیکر ہیں غالیباف, جنہوں نے پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں لیڈ کیا تھا اس کو, انہوں نے کہا کہ ساری باتیں غلط ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس مذاکرات میں ایک اسٹرکچرل پرابلم یہ آ گیا ہے سوشل میڈیا والا, کہ اس قسم کے مذاکرات کو ہر روز ٹویٹ کرنا, ہر روز پریس پہ سامنے جانا, ہر روز بیانات دینا, یہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے والی بات ہے. اس قسم کے مذاکرات خفیہ طور پہ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بہت کم بات کہی جاتی ہے, اور کبھی کچھ بھی, اکثر اس پہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا. اندر جتنے بھی اختلافات ہوں, جتنی بھی لڑائی ہو, ان کو باہر نہیں آنے دیا جاتا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر دن میں 4 دفعہ جو ہے وہ ٹروتھ سوشل پہ اور ٹویٹر پہ اور ادھر ادھر جو ہے وہ بیانات داغے جا رہے ہیں. اس سے فضا جو ہے خراب ہوتی ہے. اور پھر جو دونوں پارٹیز ہیں, ایران اور امریکہ کے علاوہ باقی جو سوشل میڈیا ہے, وہاں پر بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. میرا یہ خیال نہیں کہ وہ جو باقی لوگ ہیں ہم جیسے, یا باقی ذمہ دار غیر ذمہ دار, وہ سوشل میڈیا والے وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی اثر ان دو پارٹیز پہ ہوتا ہے. لیکن ان اپنی پارٹیز کا, اپنی پارٹی جو ہے ان کی, امریکہ یا ایران, یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے اور اس کا نظر بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو شور کو کم ہونا چاہیے, اس پہ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. ہر روز ٹویٹ, ہر روز سوشل ٹروتھ سوشل پہ جو ہے وہ لیکچر اور دعوے وہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے فضا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب انہوں نے جب جنگ بندی میں توسیع کی ہے, تو اب امید تو یہ ہے کہ آگے مذاکرات ہوں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو مذاکرات کے لیے فضا ہموار کرنے کے لیے ہم بلاکیڈ بند نہیں کریں گے, بلاکیڈ جاری رہے گا. اب انڈر انٹرنیشنل لا جو بلاکیڈ ہے, نیول بلاکیڈ, اٹس این ایکٹ آف وار, کہ آپ اعلان کا جنگ کر رہے ہیں, اعلان جنگ کر رہے ہیں اپنے دوسرے فریق کے خلاف. اب آپ اگر قانونی حیثیت یہ ہے کہ آپ ایک طرف اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سمندری راستے سب بند کر دیے ہیں, سمندر پہ جو آپ کے جہاز ان سب کو روکیں گے, پکڑیں گے, اور دوسرے آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر بھی ہے, تو یہ بات تو آگے نہیں بڑھے گی اس طرح. اور اگر اس کو ہارمز کو کھولنا ہے, اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے ان مذاکرات و کامیابی کے لیے کہ ہارمز کو کھول دیا جائے. دونوں پارٹی اس پہ ایگری کریں کہ ہارمز سے جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ آمد و رفت جاری رہے. اور ایران کا جو دعویٰ ہے کہ اس کا حق اقتدار جو ہے وہ ہارمز سے قبول کیا جائے, اس کو آگے گفتگو میں طے کیا جائے بعد میں. فوری طور پر ایران اس پہ ایگری کرے کہ ہم اس کا کھول دیتے ہیں اس کو, جیسے کہ انہوں نے پہلے دن کہا تھا, اور امریکہ بھی اس کا جو ہے وہ بلاکیڈ ودرا کر لے, اور اس کے بعد اس پہ نیگوسیشنز ہو. یہ مذاکرات ایک دن میں, 2 دن میں, 1 ہفتے میں مکمل ہونے والی نہیں ہیں. سیدھے 4 مسائل ہیں, ان 4 پہ کمیٹیز بننی چاہیے, اور ان کمیٹیز میں الگ الگ پہ ان پہ بڑی تفصیلی بات ہوگی. اس سے پہلے جو JCPOA کا جو معاہدہ ہوا تھا صدر اوباما کے دور میں, وہ کئی 100 صفحات پہ مشتمل تھا, اور اس میں اتنی باریک تفصیلات درج تھیں ساری کی ساری, کہ یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو یہ جو یہاں تو اب ایک مسئلہ نہیں ہے, صرف نیوکلیر کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ تو 4 میں سے 1 مسئلہ ہے, باقی مسائل بھی سارے کے سارے ہیں. اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے جو کہ امریکہ کا جو ٹرسٹ ہے, اعتماد جو ہے, وہ اب نہیں رہا. پہلا معاہدہ ہوا, وہ اچھا تھا, برا تھا, غلط تھا, خراب تھا. وہ معاہدہ امریکہ نے کیا تھا, امریکہ کے صدر نے کیا تھا, ریاست امریکہ نے کیا تھا, اور ریاست امریکہ نے اس کو 2 سال کے بعد 2015 میں ہوا تھا, 2018 میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ اس سے آپ امریکہ کا اعتماد جو ہے مجروح ہوتا ہے.
اگلا پھر جو پچھلے سال جون میں مذاکرات ہو رہے تھے، امریکہ اور اسرائیل نے پھر بمباری شروع کر دی. اب مذاکرات ہو رہے تھے، پھر انہوں نے بمباری شروع کر دی. اب اس وقت جو ہے وہ کہنے کو سیز فائر ہے، لیکن سی بلاکیڈ ہے، اور سی بلاکیڈ جو ہے انٹرنیشنل لا جو وہ ایکٹ آف وار ہے. تو یہ کانٹرڈکشن جو ہیں یہ ان کو پہلے ریزالو کریں، ٹرسٹ بحال کریں. اب یہ بھی سنی جائے کہ وہ جو پچھلی مذاکرات جو ہوئے ہیں، پہلا دور جو ہوا ہے اس میں جب امریکہ نے کہا کہ ہم گارنٹی کے لیے کہ ہم خود گارنٹی دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یوکرین کو گارنٹی دی تھی کہ آپ سارا جو ہے اپنا نیوکلیر اثاثے جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم آپ کی گارنٹی حفاظت جو ہے اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں. اور کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے کتنے علاقے پہ روس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے ان کی مدد کرنے سے بالکل ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایڈریس کرنی ہوں گی، اور یہ میڈیا میں ایڈریس نہیں ہوں گی، یہ اندر بیٹھ کے ایڈریس ہوں گی. آپ 4 کمیٹیز بنائیے، ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنائیے، وہ ان چاروں مسائل کو لے کر بیٹھیں، اور پھر ان کے بعد اس کی سفارشات آئیں. سفارشات جب آ جائیں تو پھر اس پہ جو ہے وہ ان کو ریکنسائل کر کے ایک بڑے موقع پر، جہاں پر صدر ٹرمپ خود سائن کریں، امریکہ کے صدر اسلام آباد میں جائیں، اور ایران کے صدر جائیں، وہ وہاں پر دستخط کریں اس پہ. تو اس میں ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم جو بیچ میں جو ٹائم ہے، اس دوران جو ہے آپ کو امن چاہیے، سیز فائر چاہیے، اور سیز فائر مکمل سیز فائر چاہیے کہ لڑائی بڑے اس میں نہیں ہو. حالات جو ہیں اس کو جہاں تک نارمل ہو سکتے ہیں وہاں پہ جہاں تک نارمل کر دیں، پھر بات آگے بن سکے گی. لیکن اس طرح اگر رہے گا تو پھر یہ بات الجھتی چلی جائے گی اور خرابی ہوتی چلی جائے گی. اس میں اب یہ الزام تراشی ہو رہی ہے کہ جی یہ امریکہ نے خراب کر دیا، یہ ایران نے خراب کر دیا، یہ پاکستان نے خراب کر دیا. یہ کسی شخصیت کا، کسی ملک کا پرابلم نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے. ان مذاکرات میں اسٹرکچرل پرابلمس ہیں، ان کو ایڈریس کریں تو پھر بات بنے گی. اور جیسے میں پہلے کہا، میں ریپیٹ کروں اس بات کو، کہ آپ ان پہ 4 الگ الگ کمیٹیز بنا دیں ایکسپرٹس کی، وہ بیٹھ کے بات کریں، ان کو معاملات کو طے کریں، ان کی تفصیلات طے کریں، پھر وہ اوپر لے کر آئیں لیڈرشپ لیول پر، وہاں بیٹھ کے ان کو دیکھیں وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. دونوں ممالک کی لیڈرشپ بیٹھ کے ان کو جہاں تک بھی قابل قبول ہو سکتا ہے وہاں قابل قبول کر کے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ پھر ان کو چاروں کو اکٹھا کر کے ایک دستاویز بنائیں، اور پھر اس پہ دستخط کریں. یہ کام دنوں کا نہیں ہے، ہفتوں کا نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام ہے. تو اس طرف جائیے، پھر بات بنے گی. اس طرح جیسے چل رہا ہے یہ بالکل آپ نے بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا اس کو. سوری ٹو سے دیٹ، لیکن یہی کچھ نظر آ رہا ہے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.